بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو۔ دیکھیے، اس آیت کی تفسیر میں امام شافعی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ خوف سے اللہ کا ڈر ہے، بھوک سے رمضان کے روزے مراد ہیں، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ اور صدقات دینا مراد ہے، جانوں کی کمی سے مراد ہے امراض کے ذریعے موتیں ہونا، پھلوں کی کمی سے مراد ہے اولاد کی موت، ٹھیک ہے، کیونکہ اولاد جو وہ ہمارے دل کا پھل ہوتی ہے۔ امام شافعی نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے۔ دیکھیں اس آیت میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں، 5 چیزیں آ رہی ہیں کہ ڈر سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، تو انہوں نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ پھر فرماتے ہیں، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں، اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یعنی کہ جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں یا جن کے مس کیریجز ہو جاتا ہے، تو ان کے وہ آپ کو پتہ ہے وہ اپنے بچوں پیرنٹس کو لے کے جنت میں جائیں گے، جنت کی ضمانت ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسے موقعوں پہ صبر کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کے لیے نکلے۔ سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، باری باری اس پر سوار ہوتے پیدل چلنے کی وجہ سے، تو ہمارے جو پاؤں تھے وہ پھٹ گئے، اور میرے بھی پاؤں پھٹ گئے، ناخن بھی جھڑ گئے، اس لیے ہم پاؤں پر چھیتڑے لپیٹ لیتے، اور اس وجہ سے اس لڑائی کا نام غزوۃ الرقاع یعنی چھیتروں والی لڑائی پڑ گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب دیکھیں، اس میں آزمائش میں صرف ہم مسلمان، ہم امت نہیں ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی، ان کے اہل بھی تھے، ان کے آل اولاد بھی تھی، ان کے ازواج مطہرات سب تھے، اور صحابہ کرام تھے۔ ان لوگوں نے تو وہ چیزیں مصائب برداشت کی ہیں جو ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب کہ انہوں نے کتنے کتنے دن وہ فاقوں پہ ہوتے تھے، اور کتنے کتنے دن ان کو ایک کھانا نہیں ملتا تھا صحیح، اور کتنی مشکل سے مشقت سے انہوں نے لڑائیاں کی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی گئی، اللہ پاک چاہتے تو ان کے لیے تو کوئی وہ نہیں تھا نا کہ مشکل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی سہولت دی جاتی، لیکن انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو تمہاری امت، اپنی امت کے لیے، تو اے امت تمہارا کیا فرض ہے کہ تم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچاؤ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی کتنی بڑی آزمائشوں میں ڈالا، ان کے مالوں سے، ان کے جانوں سے، پھلوں کی کمی سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں بیٹوں کی وفات ہو گئی، اور اس چیز سے ان کو آزمایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اسی آیت میں کہ خوشخبری سنا دو صبر کرنے والے کو، جو ان چیزوں پہ صبر کر لے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری رکھی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے کہ مالوں اور جانوں، امام شافعی نے اس کی تفسیر کیا کی کہ صدقات دینا مالوں اور مالوں کی کمی ہے۔ تو اب جن کے ایمان جو ہوتے ہیں نا وہ ڈگمگاتے ہیں نا، جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دیکھتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارے تو پیسے کم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ، صدقات یہ آپ لوگوں کے سمجھے کہ آپ کا برکت ہوتی ہے اس سے، آپ کے کاموں میں، مال میں، رزق میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جو صبر کرے گا ان چیزوں پہ، میرے احکامات پہ، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر آ جاتی ہے آیت نمبر 156، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی طرف پھرنا ہے۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وقت مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو تکلیف کو اللہ تعالیٰ کفارہ گناہ بنا دیتا ہے۔
اب صبر کرنے والوں کے لیے صرف بتائیے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ فوراً اللہ کی تقدیر پر اپنی رضا کا اظہار کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں ہو گیا ویسا کیوں ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے لکھا ہے تو یہ بہتر ہے کچھ. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہماری جانیں ہمارے اموال سب کچھ اللہ کی ملکیت ہیں. وہ کوئی گلے شکوے نہیں کرتے. آپ کو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو اس ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مصائب ہو گئے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہو گئی ہیں، لیکن آپ یقین کریں کچھ عرصے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہی ہمارے حق میں بہتر تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بڑی پریشانی سے، بڑی مصیبت سے بچانا چاہ رہا تھا. تو آپ پہ جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دیکھیں جب بھی مومن پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے گناہ کا کفارہ بناتا ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی مومن کی وفات کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہر مومن کا ایک درجہ رکھا ہوا ہے کہ یہ درجہ ہے اس کا، جب یہ وفات ہوگا تو وفات پائے گا تو اس کا یہ درجہ میں اللہ نے متعین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کی وفات کا ٹائم آتا ہے تو اس کا وہ اس درجات پہ نہیں پہنچا ہوتا، اس درجے پہ نہیں پہنچا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کو بیمار کر دیتا ہے اس کو، تاکہ کیونکہ آپ کوئی بھی بیماری آپ پہ آتی ہے تو آپ کے گناہوں کو جھڑنے کا سبب بنتی ہے، آپ کے گناہ ختم ہوتے ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کسی بیماری میں مبتلا کر دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو ہے وہ اس درجے تک پہنچ جائے جو درجہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کیا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آیت نمبر 157. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درود ہے اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں. اچھا، اب اس آیت میں فرمایا کیا ہے کہ یہ لوگ کون سے لوگ؟ صبر کرنے والے. صبر کرنے والے لوگوں کے لیے ایک اجر عظیم ہے کہ رب العالمین خود ان کی تعریف بیان کرتا ہے اور ان پر رحمت کے نزول فرماتا ہے. یہی لوگ جو ہے وہ ہدایت پر ہیں کیونکہ انہوں نے جب جان لیا کہ وہ اللہ کے غلام ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو کسی بھی حال میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اب صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم سے متعلق احادیث بھی بہت سی ہم پڑھتے ہیں. صبر کا تو قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ صبر سے مدد لو، صبر سے مدد کو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس طرح کہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتا ہے اور اس کی مصیبت میں اسے اجر دیتا ہے. تم آج سے جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آئے یا تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 158. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس کے گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے. اچھا، اب اس آیت میں کیا آ رہا ہے کہ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ ہمیں پتہ ہے وہ کعبہ قریب دو چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں. ان کے درمیان میں صحیح کرنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے اور یہ حج اور عمرہ کے مناسک میں شامل تھا. مگر زمانے جاہلیت میں کیا ہوا تھا کہ مشرکین جو تھے حج و عمرہ کے مناسک میں جو ہے کئی شرکیہ رسومات انہوں نے شامل کر لی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر 2 بت نصب کر رکھے تھے. ان بتوں کا ایک کا نام تھا اصاف اور دوسرے کا نام نائلہ. اب ان مشرکین میں سے بعض ایسے بھی تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان صحیح کرتے اور ان بتوں کا استلام بھی کرتے، یعنی کہ ان کا بوسہ بھی لیتے تھے. اور انہی مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں ہی صفا اور مروہ کے بجائے منات نامی بت کا طواف کرتے تھے اور مکہ پہنچ کر صفا اور مروہ کے طواف کو جو ہے وہ گناہ سمجھتے تھے. اب ان کی رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم نے کرنا ہے جو اللہ کے گھر پہنچے تو تمہیں صفا اور مروہ کے گھر کا چکر، اس کا ارد گرد چکر لگانا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ہم صحیح کے فرض ہونے پہ تو ہم سب متفق ہیں، لیکن اب آیت کے جو آخری الفاظ ہیں نا ان کو دیکھ کر بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحیح نہ بھی کہی جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں آخری حصہ کیا بن رہا ہے، تو جو کوئی بھلی بات نہیں، اس میں کچھ گناہ نہیں، کہ گناہ نہیں مطلب کہ مائنڈ میں آتا ہے کہ گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بھئی کوئی اگر ہم نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
آتا ہے نا یہ سوال. چنانچہ عروہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کیا خیال ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھانجے تم نے بہت بری بات کہی. اگر بات ایسے ہوتی جو تم نے کہی، یعنی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر الفاظ یہ ہوتے تو اس پر کچھ نہ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف نہ کرے. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرنے کا آ رہا ہے کہ کرے. حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہوتی جو تم سمجھ رہے ہو تو پھر کیا آتا؟ پھر یہ آتا ہے کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم دونوں کا طواف نہ کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کو مسنون قرار دیا ہے، لہٰذا کسی کے لیے ان کے درمیان طواف یعنی صحیح کو ترک کرنا جائز نہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کے ترک کرنے سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے. جب آپ حج عمرے پر جاتے ہیں، آپ سے کوئی بھی حج کا اہم رکن رہ جاتا ہے یا کہیں آپ غلطی کر جاتے ہیں تو آپ کو دم دینا پڑتا ہے، یعنی کہ آپ کو ایک قربانی کرنی پڑتی ہے. یہ اکثر جس طرح بال نہیں کٹواتے، پوری گنج نہیں کرواتے، یہ دم میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں پوری کرتے تو آپ کو اس کا دم دینا پڑتا ہے. اب صفا اور مروہ کے درمیان صحیح حج اور عمرہ دونوں میں لازم ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ حج کے اندر عرفات میں جانا لازمی ہوتا ہے. دانے عرفات میں جائیں گے، پھر وہاں سے طواف کعبہ کے لیے آنا شرط ہے. ٹھیک ہے. تب آپ کا حج ہوگا. لیکن عمرے کے لیے جو ہے وہ عرفات میں جانا جائز نہیں ہوتا. عمرہ آپ وہیں پہ کر لیتے ہو. ٹھیک ہے. آج کا لیسن ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 149 سے اپنے لیسن کا سٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر کثیرہ.